السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے ہم پیش کر رہے ہیں مسلسل کچھ حصہ، اور اب اللہ کے فضل سے یہ آخری چیپٹرز ایک دو رہ گئے ہیں اس کے، بلکہ چند صفحات ہی، اور ہر دفعہ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ کتاب کو شروع کر کے اور پھر اس کو نبھانا ہم تو شاید جیسے تیسے کر ہی لیتے، لیکن آڈینس کا ساتھ چلنا اور کتاب سنتے رہنا، یہ اس زمانے میں جو صورتحال اس وقت اور جو بے اتنائی چل رہی ہے پڑھنے کے ساتھ اور لکھنے کے ساتھ دونوں طرح، تو اس میں ممکن تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور اب ہم صفحہ نمبر 199 پہ آ گئے ہیں، 189۔ چیپٹر کا عنوان ہے اجتماع ضدین۔ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کے ان مخصوص متشدد رہنماؤں کے نظریات ایک عجیب و غریب اجتماع ضدین کا منظر پیش کرتے ہیں۔ زود رنجی اور سخت بے حسی، وہمی خطرات کا پیچھا اور حقیقی خطرات سے لاپرواہی ان کی شخصیت کے نمایاں خد و خال ہیں۔ گزشتہ ابواب کے مطالعے سے قارئین پر بخوبی واضح ہو چکا ہوگا کہ مذہب کے نام کو بعض خود غرض مذہبی رہنماؤں نے جس بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اور نام اس بے دردی سے استعمال ہوا ہو۔ یہ آج کل آپ مذہب کارڈ کی اصطلاح جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو مطلب 1953 سے آنورڈ مذہب کارڈ اور مذہب کا نام استعمال کرنا، یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ چیزیں۔ بئیں ہما مذہب کو ہرگز ان مظالم اور خون ریزیوں کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا جو اس کے نام پر کی جاتی رہی ہیں اور آج بھی کی جاتی ہیں۔ کیا دیانت کے نام پر اگر بددیانتی کی جائے تو دیانت کے پاکیزہ چہرہ پر کوئی داغ لگا سکتا ہے؟ دراصل انفرادی یا قومی اعمال کسی فرد یا قوم کے ذہنی رجحانات اور قلبی کیفیات کے آئینہ دار ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے گرد و پیش میں معاشرے کی تصویر دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ہی تصورات اور اخلاق کے خد و خال ہیں، اور بحیثیت قوم ہمارے باطن کا وہ عکس ہے جو آئینہ قدرت ہمیں دکھا رہا ہے۔ جس قدر کسی قوم کا باطن پاک اور صاف ہوگا، اور جیسے جیسے قومی اخلاق پر صفات الہی کا رنگ چڑھتا جائے گا، اسی قدر یہ تصویر زیادہ جاذب نظر اور دلکش بنتی چلی جائے گی۔ یہ تصویر خود بخود قوم کے اخلاق بننے اور بگڑنے کے ساتھ ساتھ بنتی اور بگڑتی چلی جاتی ہے، اور قومی اخلاق کے بننے اور بگڑنے میں مذہبی علماء کے اخلاق کا غیر معمولی دخل ہوتا ہے۔ ویسے تو کیا بندہ کہے، لیکن جب یہ ریلیجس رہنما ٹن ہو کے ٹی وی پہ بیٹھیں اور کبھی ان کو وہ حریم شاہ ہو جائے اور کبھی کچھ ان کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہوں، اور پھر وہ نام ہی مولانا ڈیزل بن جائے، تو اس کے بعد انہوں نے تربیت کیا کرنی ہے؟ وہ صرف جتھا بنا سکتے ہیں، تربیت نہیں کر سکتے۔ قومی اخلاق کے بننے اور بگڑنے میں مذہبی علماء کے اخلاق کا غیر معمولی دخل ہوا کرتا ہے۔ بڑی ہی قابل رشک اور خوش قسمت ہوتی ہے وہ قوم جس کے رہنماؤں کے اخلاق تقوی اللہ کی مضبوطی اور غیر متزلزل چٹان پر قائم ہوں۔ اس کے سوا ہر دوسری بنیاد ناقابل اعتماد ہے، اور وہ قوم بڑی ہی بد قسمت ہوا کرتی ہے جس کے رہنماؤں کی اخلاقی اور نظریاتی عمارت اس چٹان پر قائم نہ ہو، اور وہ عدل اور انصاف، امانت اور دیانت، وسیع حوصلگی اور حلم کی اعلیٰ صفات سے عاری ہو چکے ہوں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی مذہبی قوم پر کوئی اعتبار آ سکتا ہے کہ اس کے رہنما تنگ نظر اور بے حوصلہ ہو جائیں اور اپنے باہمی اختلافات میں میزان عدل سے کام لینا ترک کر دیں؟ جن نظریات کو قائم کرنے کے وہ دعوے دار ہوں، خود اپنے اعمال سے انہی کی بیخونی کر رہے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو اس قوم کے دن لکھے جاتے ہیں۔ ایسی قوم یقیناً بدقسمت ہوتی ہے،
اور ان کے علماء ایسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے دل و دماغ کو ایک گھن سا لگ جاتا ہے جو اندر ہی اندر ان کی صلاحیتوں کو چاٹ جاتا ہے اور تمام نظام عقل و خیرت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ خود غرضی ان کی پہچان ہوتی ہے اور تنگ حوصلگی ان کا ترائے امتیاز۔ ہر دوسرے شخص کے عقائد پر یہ خدائی فوجدار بن کر نگران ہو جاتے ہیں اور خدا کی غلامی کے نام پر یہ دنیا کو اپنے نظریات کی غلامی پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت سخت متضاد خصوصیات کی حامل ہوتی ہے اور ایک طرف تو کسی دوسرے فرقہ کے ائمہ اور بزرگان سے متعلق سخت گندی اور ننگے انسانیت زبان استعمال کرنے سے بھی ان کے نزدیک کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اور دوسری طرف ان باتوں پر بھی بھڑک اٹھتے ہیں جو ان کے لیے باعث انبساط ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ بے دھڑک مخالف فرقوں کے بزرگان پر گند اچھالتے ہیں، بلکہ ان کے مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے متعلق بھی نہایت ناپاک حملے کرنے سے باز نہیں آتے اور یوم آخرت کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ نقل کفر نہ باشد کا مقولہ درست ہے، مگر پھر بھی میری بساط سے باہر ہے کہ میں اس زبان کے چند نمونے یہاں پیش کر سکوں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر قارئین کو ذاتی طور پر کسی ایسی تقریر سننے کا یا ایسی کتاب پڑھنے کا تلخ تجربہ نہیں ہوا اور وہ اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں وہ اس مذہبی طرز کلام کے چند نمونے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہر چند کے فاضل ججوں کا قلم بھی اس قبیل کی تمام ہرزہ سرائیوں کو نقل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکا، اور جن کو وہ تحقیقاتی عدالت کی کتاب اور اس میں سے وہ اقتباس تک رسائی نہ ہو، وہ ہمارے پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں چلے جایا کریں اور وہاں سے جا کے دیکھ آئیں کہ جو گند اور بکواس بڑی رسان اور بڑی روانی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور وہ بات کی جاتی ہے، اگر مطلب ہمارے ساتھ یا احمدیت کے ساتھ یا احمدی ائمہ کے ساتھ دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور خود تو سچے ہیں نا آپ، تو جن سچوں کی بدولت اور جن کو قبول کر کے اور جن کی پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور اس قرآن کریم کے بیان فرمودہ انبیاء کی پیروی میں آپ سچے کہلانے پہ فخر کر رہے ہیں، ان سچوں کے اخلاق آپ کے کمنٹس اور آپ کی زبان سے تو ظاہر نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دوست جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان کو بھی یہی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے نا کہ نقل کفر نہ باشد کے باوجود وہ پیش کرنی بھی مشکل ہو جاتی ہے بات، اسی طرح سے اس جو خالصتاً بکواس اور گند لکھا جاتا ہے اس کا جواب دینا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کے مصداق آپ آگے گزرا کریں، وہ وہاں پر صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیں جن سے مخاطب ہیں ہم۔ بہرکیف ایک تو ان کا احساس اتنا کند ہو جاتا ہے کہ ہر قسم کی شدید ترین دل آزاری اور بہتان ترازی ان کے نزدیک ایک اظہار واقعی بن جاتا ہے، اور وہ عام انسانی شرافت سے بھی بہت نیچے اتر آتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے جذبات اس قدر زود حس اور بھڑکیلے ہو جاتے ہیں کہ بعض فرقوں کی مسجدوں کی تعمیر بھی برداشت نہیں ہوتی اور جلتی پر تیل کا کام کر جاتی ہے۔ پھر ان کی آتش غضب نہیں ٹھنڈی ہوتی یہاں تک کہ وہ مسجد نظر آتش یا مسمار نہ کر دی جائے۔ یہ میر پور خاص میں جو آپ خبریں سن رہے ہیں نا پچھلے 2 ہفتے سے، حیات تبدیل کریں جی، گرائیں جی اس کو، یہ کریں جی اس کو، وہ کریں، یہ وہی ان کی نازک مزاجی ہے علماء کی۔ علماء تو خیر اب ان کے اوپر تہمت رہ گئی ہے، اور یہاں اور وہاں سمندری یا راولپنڈی یا سرگودا میں 1 یا 2 مسجدیں گرا کر یا جلا کر وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی ایک عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے، اور ان کے دلوں میں اس فتح عظیم کے نعرے بجنے لگتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ان تمام خطرات سے یکسر آنکھیں موند لیتے ہیں جو ایک مدت سے اسلام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں،
اور اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی اس شدت سے اس مظلوم مذہب پر حملہ آور ہیں کہ ان کے خیال سے بھی ایک صاحب ایمان اور صاحب دل مسلمان کی راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے۔ اور دوسری طرف بعض وہمی اور غیر موجود خطرات کے پیچھے اس جوش و خروش کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بھوت کے تصور کے پیچھے لٹھ لے کر بھاگ رہا ہو اور کہے کہ میں دم نہیں لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اے میرے تصور کے بھوت میں لاٹھیوں سے مار مار کر تیرا کچھ عمر نہ نکال دوں۔ چنانچہ وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے شہروں میں، اپنے قصبات میں، اپنے گاؤں کی گلیوں میں، بلکہ ان گھروں میں بھی دیکھتے ہیں جن میں وہ رہتے ہیں کہ بددیانتی قوم میں اس طرح سرایت کر گئی ہے جیسے سمندر میں ڈوبے ہوئے سوت کے کپڑے میں پانی، سوائے ان کے جو تقوی اللہ کا لباس اوڑھے ہوئے ہوں اور ہر قسم کے شیطانی نفوذ سے پاک ہوں۔ وہ رشوت ستانی کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن پاتے ہیں اور چوری اور ڈاکہ اور ظلم اور بد نظری اور بے حیائی کو کھل کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اسلام پر یہ ظلم ان کی نظروں کے سامنے، ان کی سماعت کی حدود میں، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں ان کے بائیں توڑے جا رہے ہیں۔ وہ مسجدوں کو ویران پاتے ہیں اور دلوں کو خدا تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے خالی دیکھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ مذہبی دنیا نہایت سرعت کے ساتھ لا مذہبیت کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، اور شوریدہ سری اور دہریت کا سیلاب ہے کہ امڑتا چلا آتا ہے۔ وہ مذہب کی سرزمین کو کناروں سے کاٹتا ہوا اور گھاؤ ڈالتا ہوا لہجہ بلہجہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اہل مذہب کی زمین چاروں طرف سے دن بدن سمٹتی اور تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ناموس مذہب اور احیاء دین کے لیے رگ حمیت جوش میں نہیں آتی، اور امت محمدیہ کی اخلاقی تعمیر نو کے لیے وہ ذرہ بھی دل میں درد محسوس نہیں کرتے۔ محض خشک فتووں پر اکتفا ہے، حالانکہ یہ وہ گھن ہے جس نے اسلام کے جسم کو ایک کرم خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلا کر رکھا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ ان خوفناک بیماریوں سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے مستعد اور کمر بستہ ہو جاتے، اور اس راہ میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کی کچھ پرواہ نہ کرتے۔ سخت کرب اور اضطراب اور گہرے دکھ اور جذبہ ہمدردی کے ساتھ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے۔ یہاں جو تلقین ہو رہی ہے وہ طارق جمیل برانڈ کی حوروں کی تلقین ہو رہی ہے، اور وہی ان کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک غیر جانبدار استعارہ بن کے پورے ملک میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے آقا کی امت کے بیمار افراد سے کم از کم ویسی ہی محبت کا اظہار کرتے جیسی ایک ماں اپنے بیمار بچے سے کرتی ہے۔ دیکھو، وہ اس کو بچانے کے لیے ہر امکانی کوشش کرتی ہے، کبھی ڈاکٹروں کی طرف دوڑتی ہے، کبھی حکیموں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، کبھی اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر اس کی بلائیں لیتی ہے، اور اگر ایسی ہی نادار ہو کہ علاج کے لیے کوئی پیسہ نہ رکھتی ہو تو فاقے کاٹ کر یا بھیک مانگ کر بھی اپنے جگر گوشے کے لیے دوا لے آتی ہے، اور دن کی تھکی ہاری راتوں کو بھی چین سے نہیں سوتی، اور آنکھ لگ بھی جاتی ہے تو خوف و ہراس سے بار بار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے، اور بچہ پر ہراساں اور ترساں نگاہیں ڈالتی ہے، اور جب اس کی بے قراری کو دیکھ کر کسی پہلو قرار نہیں آتا تو روتی اور گڑ گڑاتی ہوئی سجدے میں جا گرتی ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، مجھ سے تو کچھ نہیں بن پڑا، میں تو بے بس ہوئی جاتی ہوں، تو ہی فضل فرما اور میرے بلکتے ہوئے لال کو شفا دے دے۔ یہی جذبہ ہمدردی ہے جو قوموں کی شفا یابی کا موجب بنتا ہے اور اکھڑے ہوئے سانسوں کو دوبارہ قائم کر دیتا ہے، جو اخلاق کی بجھتی ہوئی شمعوں کو پھر روشنی بخشتا ہے اور مذہب کے مٹتے ہوئے نقوش کو پھر سے اجاگر کر دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی بھی تو چارہ نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ ان میں سے کوئی صفت اس وقت آپ کو پاکستان کے علماء میں نظر نہیں آتی، اور عوام الناس کا ذوق اس طرح گندا اور مبتذل کر چکے ہیں کہ اب وہ
ٹیون ہوئے ہیں، ایک چینل سے گالیاں اور بکواس ختم ہو جائے تو پھر دوسرا ڈھونڈتے ہیں، پھر وہاں سے ختم ہو جائے پھر تیسرا ڈھونڈتے ہیں، اور خبر کے نام پر انتہائی مبتذل اور بدتمیز اور بد تہذیب گفتگو، وہ سنتے سنتے اب ان کو دہائیاں بیت چکی ہیں۔ اب اگر اتنے پرانے بخار سے جو ان کے منہ کا ذائقہ برباد ہو چکا ہے، تو ان کو جو بھی پیش کیا جائے وہ یا الٹی کر دیتے ہیں یا حلق سے اتارتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو زہر لگتا ہے۔ اور اس کیفیت میں ہمیں قطرہ قطرہ چمچ چمچ کر کے کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اپنا ذائقہ ہمارا ٹھیک رہے منہ کا، اور اپنا ذوق نہ ہم برباد کر بیٹھیں، کیونکہ اگر خود ہی اپنا ہی ذوق گندا اور خراب کر بیٹھیں گے تو پھر یہ امتیاز کر کے کہ یہ تحریر ہے، یہ بات ہے، یہ یوں سمجھی جانی چاہیے، اس بات پہ اس طرح کلام ہونا چاہیے، اس کا موقع کہاں سے آئے گا؟ اللہ توفیق دے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔